کچھ دن پہلے جو میں نے بیان میں عرض کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیت المقدس کے حصول اور وہ واقعہ جس میں آپ نے اونٹ کی مہار پکڑی ہے اور غلام اونٹ پر سوار ہے اور آپ بیت المقدس کی چابی لینے تشریف لا رہے ہیں، ان کے پاس یہ نشانی موجود تھی کہ اگر اسلامی ریاست کا حکمران یہاں بیت المقدس میں آئے اور اس کے ہاتھ میں اونٹ کی مہار ہو اور اونٹ پر غلام بیٹھا ہو، اس سے مت لڑنا۔ اگر اس سے لڑو گے تو تیغ ہو جاؤ گے، تم جیت سکتے نہیں اس شخص سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی نشانیاں، ان سے وہ آگاہ تھے کہ جو ان کی آپس کی گفتگو مشورہ جو ہوا تو اس مشورے میں کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی سے مبالغہ نہیں ہو سکتا، ہم خاک ہو جائیں گے، ہمارا کچھ بچے گا نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر یہ اس دن مبالغہ کرتے تو یہ ان کی پوری وادی جو نجران کی ہے وہ کوئی درخت کوئی پرندہ نہ بچتا، ایسی آگ کی لپیٹ میں آتے اور خاک ہو جاتے۔ انہوں نے جب یہ محسوس کیا، اور اللہ ایسا قادر ہے کہ بڑے اعتراض اٹھا کر لائے تھے کہ ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب نعوذ باللہ کریں گے، ایسے لاجواب ہوئے کہ انکار نہ بن پڑا، اقرار ہے ایک سطح کا، ماننا پڑ گیا۔ اب ضد کی وجہ سے اس اقرار نہیں ہے، لیکن حقیقتاً تو انہیں ماننا پڑا۔ آج جو متشابہ حصے سے خواہشات ذاتی کی پیروی کرنا چاہتا ہے یا قرآن کریم میں آمیزش کرنا چاہتا ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے اس حق کو اللہ کی حفاظت حاصل ہے، اور عمل کرنے والوں تک اب وہ کون خوش بخت ہے جس سے اس حفاظت الہیہ میں اس عمل تک کا حصہ نصیب ہوتا ہے کہ وہ ان عمل صالح اعمال کرنے والوں میں داخل ہو۔ تو اسی طرح جب جماعت میں آپ تربیت کے مراحل میں سے گزرتے ہیں تو چاہے ذمہ دار کی حیثیت سے بیٹھے ہیں، چاہے تربیت لینے کے لیے بیٹھے، ہر دو پہلو سے جو ضرورت اور سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم سارے اللہ کے لیے جمع ہیں، اور وہ غالب بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السلام۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً یہی سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور یقیناً اللہ غالب ہیں، حکمت والے۔ گزشتہ آیہ کریمہ میں مبالغہ کا ارشاد فرمایا گیا کہ جب نصارہ نے اعتراضات اٹھائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات ارشاد فرمائے، اللہ کریم نے قرآن کریم میں ان کے اعتراضات کے جواب عطا فرمائے، اور جب کوئی سوال اور اس کا جواب یہ دونوں حصے مکمل ہو جائیں اور عین جواب پر بھی معترض اعتراض کر رہا ہو تو پھر وہ اعتراض ضد اور عناد کا ہوتا ہے، وہ جاننے کے لیے ہوتا ہی نہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مبالغہ کر لیں، آپ انہیں مبالغہ کا ارشاد فرما دیں، جس میں فرمایا ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ پھر کیا ہے کہ اللہ کریم کے حضور دعا کی جائے، التجا کی جائے کہ جو اس گفتگو میں جھوٹے ہوں تو ان پر اللہ لعنت بھیجے۔ اب یہاں ہم بالعموم جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو لفظ لعنت کا جو استعمال ہے بد دعا میں دیا جاتا ہے، لیکن لعنت ہے رحمت سے دوری، اور جب رحمت سے دوری ہو تو پھر غضب الہی ہے۔ پھر جب بات غضب الہی کی آتی ہے تو یہ نہیں ہے
کہ اس میں کوئی حد پھرائے، اس میں تکلیف کی پھر بے حد جو حساب ہے وہ بھی داخل ہو سکتا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی اور رسول کے مطابق مباہلہ کیا جائے، یقیناً اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول حق ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں، تو حق کے مقابل یعنی وہ بات جو اللہ کا نبی فرما رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی فرما رہا ہوتا ہے، اللہ کے نبی اور رسول کی ذاتی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اسی لیے اطاعت رسول کو قرآن کریم نے اطاعت اللہ جو ہے کہ اللہ کی اطاعت ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ کریم کا کلام، فرمان، حکم، ہر پہلو جو ہے وہ اللہ کا حبیب مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ تو یہاں جب بات آئی کہ انہیں جواب دیا گیا کہ انہوں نے بہت بڑا اعتراض جو اٹھایا، اور آخر میں جس کے بعد یہ آیہ کریمہ آئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پھر والد کون ہیں؟ اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے والد کون ہیں؟ تو اس جواب میں یہ آیہ کریمہ اللہ کریم نے عطا فرمائی کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مثل۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام تو نہ والد ہیں اور نہ والدہ ہیں۔ تو یہ اللہ کریم کی قدرت کا اظہار ہے۔ تو جب اس کے بعد پھر ان کے اعتراض دور نہ ہوئے تو پھر مبالغہ ارشاد فرمایا۔ اب یہ سارے میں وہ پھر مبالغہ سے بھاگ گئے، اس لیے کہ جو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے نا کہ جیسے اپنی اولاد کی پہچان ہے، اس سے زیادہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یہود و نصارہ پہچانتے ہیں، چونکہ کتب سابقہ میں جتنی نشانیاں حالات کی، وقت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی، وہ ساری کی ساری عین پوری تھیں اور انہیں یہ معلوم تھا۔ کچھ دن پہلے جو میں نے بیان میں عرض کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیت المقدس کے حصول اور وہ واقعہ جس میں آپ نے اونٹ کی مہار پکڑی ہے اور غلام اونٹ پر سوار ہے، اور آپ بیت المقدس کی چابی لینے تشریف لا رہے ہیں اور قلعہ بند ہیں، یہاں جو مشرکین ہیں اور مقابلے کے لیے پوری طور پر تیار ہیں، لیکن جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں تو انہوں نے وہ چابی حوالے کر دی۔ سامنے اسلامی فوج جو ہے وہ کھڑی ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج کی موجودگی میں پیغام بھیجا گیا کہ اگر آپ کے امیر آ کر ہم سے بات کرے تو ہم چابی دے دیں گے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی تحقیق میں دیکھیں تو ان کے پاس یہ نشانی موجود تھی کہ اگر اسلامی ریاست کا حکمران یہاں بیت المقدس میں آئے اور اس کے ہاتھ میں اونٹ کی مہار ہو اور اونٹ پر غلام بیٹھا ہو، اس سے مت لڑنا۔ اگر اس سے لڑو گے تو تیغ ہو جاؤ گے، تم جیت سکتے نہیں اس شخص سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی نشانیاں ان سے وہ آگاہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے آگاہ نہیں تھے۔ تو قرآن کریم اس لیے بیان فرماتا ہے نا کہ اولاد سے زیادہ، اب اولاد کو جو ماں باپ جانتے ہیں کہ ان کی آغوش میں پرورش ہو رہی ہے، مزاج کی باریکیاں اور نزاکتیں جانتے ہیں، کوئی اور ایسا نہیں جان سکتا۔ تو فرمایا اولاد سے زیادہ یہ آپ کو پہچانتے ہیں۔ تو جب اس پہچان کے بعد بات مباہلہ کی آئی تو ان کی جو نجی گفتگو ہے اس میں جو حصہ ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ یہ تو تمہیں معلوم ہو گیا ہے، لگ بھگ جو الفاظ ہیں روایات میں کہ جو ان کی آپس کی گفتگو مشورہ جو ہوا، تو اس مشورے میں کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی سے مباہلہ نہیں ہو سکتا، ہم خاک ہو جائیں گے، ہمارا کچھ بچے گا نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر یہ اس دن مباہلہ کرتے تو یہ ان کی پوری وادی جو نجران کی ہے وہ کوئی درخت کوئی پرندہ نہ بچتا، ایسی آگ کی لپیٹ میں آتے اور خاک ہو جاتے۔ تو انہوں نے پھر انکار جو ہے اسی کو اختیار کرتے ہوئے وہ بات کی کہ ہم جزیہ دے دیں گے، تحت آ جائیں گے، مقابلے نہیں آ سکے۔ تو
اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق، یقیناً یہی سچا بیان ہے۔ اب جو انکار کر رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے، اسے بھی معلوم ہے کہ یہ حق ہے۔ جب بھی معاشرے میں معاشرتی مسائل کا جائزہ لیا جائے تو جہاں اعتراضات اٹھتے ہیں وہاں اگر گفتگو کی جائے تو اعتراض دور ہو جاتا ہے، ضد بھلے دور نہ ہو۔ تو جو ضد کر کے مخالفت کر رہا ہوتا ہے جانتا وہ بھی ہے کہ درست بات کیا ہے، اس لیے کہ جو حقائق ہیں وہ قرآن کریم نے اتنے واضح بیان فرما دیے ہیں کہ اس میں ابہام ہے نہیں۔ کوئی بھی معاملہ زندگی کا جو پیش آئے گا اس کا حل قرآن و سنت میں موجود ہے، اور اللہ کا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، کمزور ہیں، خطا کار ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، لیکن اللہ کریم نے ہمیں نور ایمان سے نوازا ہے اور نسلاً بعد نسل ہمیں بطور توارث اسلام نصیب ہو رہا ہے۔ یہاں اس خطے کے باسی جو قدیم باسی ہیں انہیں بھی کتنی نسلیں گزر چکی ہیں کہ ایمان نصیب ہو چکا۔ تو جب اس معاشرے جس میں نسلاً بعد نسل ایمان نصیب ہو رہا ہو تو وہاں قرآن و سنت، سیرت پاک، کلام ذاتی اتنی موضوعات گفتگو میں آتے ہیں، تقاریر میں آتے ہیں، مسائل میں آتے ہیں، سیکھنے سکھانے یعنی تعلیم و تعلم میں آتے ہیں، دعوت و تبلیغ میں آتے ہیں، تربیت میں آتے ہیں، کہ معاشرے میں عمومی طور پر یہ جان لیا جاتا ہے کہ درست حصہ کیا ہے اور غلط حصہ کیا ہے۔ تو جب بھی کہیں اعتراض اٹھتا ہے تو جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو وہ جو حقائق ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کس حد سے غلط کی ابتدا ہے وہ چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ تو جب باہم گفتگو کی جاتی ہے، نشست کی جائے، مشورہ کیا جائے، ان کے مابین تصفیے کی کوشش کی جائے تو اس گفتگو یا نشست میں حالات واضح ہو جاتے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اب اس غلط پر کوئی منحصر رہے کہ نہیں میرا موقف درست ہے تو پھر اس میں بات ان اوزان کی نہیں رہتی کہ جہاں اعتدال یا عدل کی بات آ رہی ہو، بات پھر ضد کی آ جاتی ہے، وہاں پھر ضد اور عناد ہوتی۔ تو انہوں نے جب یہ محسوس کیا، اور اللہ ایسا قادر ہے کہ بڑے اعتراض اٹھا کر لائے تھے کہ ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب نعوذ باللہ کریں گے، ایسے لاجواب ہوئے کہ انکار نہ بن پڑا، اقرار ہے ایک سطح کا، ماننا پڑ گیا۔ اب ضد کی وجہ سے اس اقرار نہیں ہے لیکن حقیقتاً تو انہیں ماننا پڑا کہ سچ وہاں ہے اور جو جھوٹ ہے اس کا سہارا وہ لے رہے ہیں جو اعتراض لے کر آ رہے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ قادر مطلق نے یہ فرمایا نا، لہو العزیز الحکیم، غالب ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں کہ اللہ کریم غالب ہیں، کسی کا غلبہ اس سے بڑھ کر ہو نہیں سکتا۔ تو فرمایا یقیناً یہی سچا بیان ہے، الحق، اس کے باہر کوئی حقیقت، کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ عبادت ایسی ہستی جو ہر پہلو سے احتیاج جانتی ہو لیکن خود بے نیاز ہو، اور اللہ کریم کی جو ذات ہے، یہ جو کفر و شرک کرتے ہیں انہیں بھی ماننی پڑتی ہے اللہ کی ذات۔ اب وہ اپنی مرضی سے رہے ہوتی ہیں، اس لیے ان کا ماننے میں داخل نہیں ہوتا، لیکن ایک ذات کا ماننا انسانی عقل کی مجبوری ہے، اس لیے کہ یہ تسلسل نہیں ٹوٹتا کہ اگر ایک کی ضرورت کہیں سے پوری ہو رہی ہے تو اس کی ضرورت کس نے پوری کی، اور اگر وہاں کی ضرورت کی بات کی جائے تو اس سے بیشتر جو اس کے دو حصے ہیں اس سے تیسرے حصے میں پھر کون اس کی ضرورت پوری کر رہا ہے۔ چونکہ مزاج انسانی میں یہ داخل ہے کہ یہ احتیاج اور اس کی جو تکمیل ہے، ان ذرائع، یہ جو ذرائع ہیں یہ اسباب کے پہلو میں آتے ہیں اور یہ انسانی زندگی کا حصہ ہیں۔
مطلق العنان بادشاہ جو دنیا میں جسے بادشاہی بھی اللہ نے عطا فرمائی، آپ غور فرمائیں، ایک باورچی کا وہ محتاج ہے، ایک محافظ کا وہ محتاج ہے، ایک درزی کا وہ محتاج ہے، ایک سونار جس کے ہاتھ سے کندہ کیے ہوئے وہ تاج پہن رہا ہے اور سونے اور ہیرے جڑے ہوئے اور زیورات جو پہن رہا ہے، وہ محتاج ہے اس زرگر کا جو بنا کر دے رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ مطلق العنان بادشاہ۔ یہ کیسا مطلق العنان بادشاہ ہے کہ جو کتنے پہلوؤں سے آپ دیکھ کر لیں وہ تو محتاج ہے، اولاد کے لیے خاتون کا محتاج ہے۔ آپ کتنے پہلوؤں سے انسانی ضرورت کی جو وابستگیاں اسے دیکھیں تو وہ کیسا مطلق العنان ہے کہ اس کی تو محتاجی ختم ہونے کو نہیں آ رہی۔ جس پہلو سے آپ تحقیق کریں وہ محتاج ہے۔ وہ حکم جو کہتے ہیں نا کہ میری زبان وہ قانون ہے، وہ جو حکم دے رہا اس کی تکمیل کی طاقت اس کے پاس نہیں، اس کے پیادے جا کر اس کی تکمیل کرنے کی کیسی طاقت اور کیسا مطلق العنان۔ اسی لیے تو جب بات اللہ جل شانہ کی ذات کی آتی ہے تو یہ فرمایا گیا نا، قال لہ کن فیکون، جس شے کا ہونا اسے مقصود ہو اسے حکم دے دیتا ہے، بھلے وہ عدم ہو ہی نہیں، نہ ہونے سے ہو کے وہ حکم کی تعمیل پر حاضر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے مقابل جو دعویٰ خدائی کا کرتا ہے وہ اپنے دعوے میں محتاج ہے، وہ زبان کی طاقت اللہ اسے نہ دے وہ دعویٰ نہ کر سکے۔ تو فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ یہ استحقاق ہے ہی ذات باری تعالیٰ کا کہ اس کی عبادت کی جائے، چونکہ عبادت اسی کو سزاوار ہے جو عبادت کرنے والے کی ہر ضرورت سے نہ صرف آگاہ ہو بلکہ ہر ضرورت پوری کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اب ایک ہی وقت میں اگر آپ تمام مخلوق کا شمار کرنا چاہیں کہ ایک ہی وقت میں تمام مخلوق کی ہر طرح کی ضرورت احتیاج ہے، اور جو عطا فرما رہے ہیں اسے ازل سے معلوم ہے، اسے معلوم بھی ہے، اور اسے پوری کرنے کی جو قدرت ہے، قدرت کاملہ، وہ بھی اسے حاصل ہے، تو وہ ہر ایک کی ہر لحظے ہر ضرورت پوری فرما رہا ہے۔ یہ شان ہے اور یہ غالب ہے اللہ کی ذات۔ اور یہ جتنا نظام ہستی ہے کیا ہے؟ الحکیم، حکمت سے والا ہے، یہ حکمت سے بھری بات ہے۔ اس نے پسند فرمایا کہ مخلوق اور مخلوق میں مکلف حصے نوری مخلوق سے لے کر ایک باریک وہ مخلوق جسے ہماری یہ وجود کی آنکھ اس قابل نہیں کہ دیکھ سکے، اس کے لیے بے شمار اچھے چاہیے، شاید اس کے آگے احتیاج میں کتنی مخلوق کو ہم نہیں جانتے، لیکن جس نے اسے پیدا فرمایا اس سارے میں حکمت ہے۔ کہاں کہاں کیا کیا حکمت ہے ہم جان پائیں یا نہ جان پائیں وہ جانتا ہے۔ تو یہ نظام ہستی جو ہے یہ بھی ایک حکمت ہے، ایک ایسا شاہکار ہے، ایسا مربوط نظم ہے کہ اس میں قرآن کریم دعوت حق ارشاد فرماتا ہے کہ اسے غور کرو، اور اس تخلیقی اور اس حیاتی تسلسل پر غور کرنے سے بھی بندے کو یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے کہ یہ نظام از خود چل سکتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر پہلو کو وہ سبب سے دیکھتا ہے۔ تو جب مزاج انسانی یا انسانی ذہن اور اس کی وسعتوں کا جائزہ لو تو یہ مجبور ہے اس بات پر آ کر رکے کہ کوئی ایک ذات ہے جو ہر ایک کی ضروریات پوری فرما رہی ہے، اور وہ خود بے نیاز ہے۔ یہ انسانی عقل کی حد ہے، اس سے آگے وہ جا نہیں سکتا، اس لیے کہ آگے ہے کچھ نہیں۔ لیکن جب یہ اپنی ذہنی استعداد سے صرف یہ مانے کہ کوئی ہے اور اس کے لیے پھر خواہشات یا مرضی ذاتی پر عمل کر رہا ہو تو یہ ماننے میں داخل نہیں ہوگا۔
مانا وہ جائے گا جو اللہ کا حبیب، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ارشاد فرمائے گا، ویسے ماننا ہوگا تو ماننے میں داخل ہو۔ آپ عمومی زندگی سے مثال اٹھا لیں، کسی ملک کے قانون کا ماننا اور اس کے خلاف عمل کرنا، یہ ایک ہی بات نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ میں قانون مانتا ہوں لیکن اس کا ہر عمل اس قانون کے خلاف ہو۔ کوئی یہ نہیں مانے گا کہ یہ قانون مانتا ہے۔ جاننا اور ماننا ویسے جیسے حقیقت ہے وہ ماننے کے معنوں میں داخل ہوتا ہے۔ تو جب بات ذات باری تعالیٰ کی آتی ہے تو وہ جنہوں نے عبادت خانے تو کجا اپنے گھر بھی بتوں سے بھر رکھے ہیں، وہ بھی مجبور ہیں کہ ایک ایسی طاقت، ایک ایسا دیوتا بھلے جو مرضی نام وہ دے، ایسا ہے جو بے نیاز ہے اور ہر ایک کی ضروریات پوری فرماتا ہے۔ اب وہ جتنے بت تراش رکھے ہیں، انہیں جو شیطان نے وسوسہ دے رکھا ہے یا انہیں جو شیطان نے شیطنت سے تسلی دے رکھی ہے یا وہ اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کی وسیلے سے، ان کے ذریعے ہماری اس ذات تک رسائی ہو جس کے پاس آخری قدرت ہے، جو خود بے نیاز، قادر مطلق۔ اب جب بات ذریعے کی آتی ہے، جاننے اور ذرائع اور پہلوؤں کی آتی ہے، تو وہ بے نیاز ہے جس نے پیدا فرمایا عبادت کو، اس نے ضرورت کے سارے حصے تکمیل فرمائے۔ لہو العزیز الحکیم، وہ غالب بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اس نے تمہاری ساری ضروریات پوری فرما دی۔ اس ضد سے نکلو جس ضد پر انکار لیے کھڑے ہو۔ تو جب وہاں بات آتی ہے تو ویسا ماننا جیسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو علماء کرام بچوں کی تربیت میں جب اس بنیادی حصے پر آتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں جہاں اللہ کی ذات، اس کی وحدانیت بچے کو سکھائی جائے، یعنی لا الہ الا اللہ، تو جو اگلا حصہ کلمہ کا ہے کہ محمد الرسول اللہ، اس کے تحت بچے کو یہ سکھایا جائے کہ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ، جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہیں آپ کا جو مزار مبارک ہے جہاں آپ نے پردہ فرما، تو یہ اس نشانی سے کہ اس بچے کو معلوم ہے کہ اللہ واحد، اس واحد ذات کا نام اللہ، یہ سارے وہ حصے ہیں جو مجھے نصیب ہوئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی لیے تو جب قرآن کریم پر، دین اسلام پر، اصول پر، فقہ کے کسی پہلو پر بات آتی ہے، ان حدود کو دیکھا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہیں۔ آج جو متشابہ حصے سے خواہشات ذاتی کی پیروی کرنا چاہتا ہے یا قرآن کریم میں آمیزش کرنا چاہتا ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے اس حق کو اللہ کی حفاظت حاصل ہے، اور عمل کرنے والوں تک اب وہ کون خوش بخت ہے جس سے اس حفاظت الہیہ میں اس عمل تک کا حصہ نصیب ہوتا ہے کہ وہ ان عمل صالح اعمال کرنے والوں میں داخل ہو۔ تو صوفی کو جو کیفی حصہ ادراک کا نصیب ہوتا ہے، ادراک عطا ہوتا ہے، اسے یہ کیفیت کہ اس کا ہر حصہ، اس کا رخ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، اور ایسے نہیں کہ جیسے عمومی جماعت میں ایک بلندی یا ایک تعلق کے حصول کے لیے مخلوق ہی کا استعمال کیا جاتا ہے یا تعلقات اور ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں، اسے اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیوں ضرورت نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے جمع ہیں اور وہ جانتے ہیں لہو العزیز الحکیم، اور ضرورت نہیں۔ اللہ پاک مولانا احمد نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جنت نصیب فرمائے، مجھ سے خود انہوں نے یہ بات کی۔ انہوں نے کہا
کہ میں نے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قاسم فیضات ان سے عرض کیا کہ حضرت کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑے حضرت جی کے پاس آتے ہیں اور ایسی بات آپ سے منسوب کر رہے ہوتے ہیں جو میں جانتا ہوں کہ وہ ایسی بات ہے نہیں، اس لیے کہ ملک احمد نواز صاحب حضرت قاسم فیضات مولانا علی یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خدمتگار تھے۔ جہاں جب ضرورت ہوتی تھی ملک صاحب وہاں دست بستہ حاضر ہوتے تھے، تو ہمہ وقت جو بندہ ساتھ ہو اس کے سامنے بے شمار باتیں آتی ہیں، عمومی تخلیے کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی وہ جانتے ہوتے ہیں، مجلس کی باتیں وہ بھی وہ جانتے ہوتی ہیں، تو ہر وقت پاس رہنے والے بندہ ہر آنے والے کے مزاج سے بھی ایک طرح کا واقف ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے حضرت جی والد گرامی سے یہ بات کی، اور یہ بات ملک صاحب نے خود مجھے بتائی۔ کہنے لگے، میں نے کہا حضرت جی سے، اس وقت عموماً جو ساتھی تھے وہ حضرت جی کو ملک صاحب بھی کہا کرتے تھے، تو انہوں نے حضرت جی سے عرض کی کہ حضرت شیخ المکرم کے پاس کچھ افراد ایسے لوگ ہیں جو آتے ہیں، انہوں نے نام بھی لے لیے، باتیں بھی شاید انہوں نے کچھ کہی ہیں، لیکن چونکہ میں جو نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس میں یہ غیر ضروری سے، تو آپ ان موضوعات پر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کر دیں۔ بعض دفعہ حضرت جی بڑی ناگواری کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور یہ جا کر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ملک صاحب نے کہا، ان کا حضرت جی نے فرمایا، ان کا دیکھو ملک صاحب، میں آیا ہوں اللہ کے لیے، میرا اللہ جانتا ہے میں اپنے شیخ کے ساتھ یا اپنی جماعت کے ساتھ یا اپنے احکامات کی تعمیل میں کتنا سچا ہوں۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی بات پر ارشاد فرما دیں، دست بستہ حاضر ہو کر جو وہ فرمائیں گے ہر ایک کا جواب بھی دوں گا، ہر ایک کی حقیقت بھی بیان فرماؤں گا۔ اگر وہ طلب نہ فرمائیں اور میں اس اندیشے پر چلا جاؤں کہ وہ بات کر رہے ہیں تو میں پہلے ان کی بات کو پورا کر لوں یا روک لوں، فرمایا نہیں، میں اللہ کے لیے آیا ہوں۔ اگر میرا شیخ مجھے یہ فرما دے کہ یہاں سے نکل جاؤ تو میں دروازے پر بیٹھا رہوں گا، اس لیے کہ میں تو اللہ کے لیے آیا ہوں، جب شیخ فرمائیں گے پھر آ جاؤں۔ ہاں وہ مجھے حکم دیں، پوچھیں، میں ہر ایک ایک بات عرض کر دوں گا۔ یعنی یہاں آ کر بھی میں نے وہ اصول جو دنیا کے وہی اختیار کرنے، تو پھر تو دنیا میں بھلا تھا۔ تو جب یہاں بات ذمہ دار کی حیثیت سے آئے، چاہے بات میری ذات تک آ جائے، یہ ضروری اور لازم ہے ہم پر، ہر آنے والے کو وہ جو مہمان کی کیفیت ہے نا، میں تو اکثر یہ جو میرے ساتھ ذمہ دار ہیں ان سے ناراض بھی ہو جاتا ہوں کہ یہ لب بندہ کو ملنے آئے تو جب متواتر لوگ آ رہے ہوں نا اور بے شمار آ رہے ہوں تو مزاج انسانی ہے کہ وہ ہر شے کو، اس شے کو عمومی جاننا شروع کر دے، تو میں اکثر ان سے ناراض بھی ہو جاتا ہوں کہ ہر آنے والے کو تم کیوں نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ کے نام پر ہے، تم کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمارے شیخ کا مہمان ہے، تو تمہارے گھر کو بندہ آئے تو اس کو اس انداز سے تم اس کے ساتھ پیش آتے ہو، کیوں نہیں خیال کرتے جیسے آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہے تو جیسے اس کی خدمت یا لحاظ کرتے ہیں، جو حدود مقرر ہیں ان حدود کی پاسداری کریں، اگلے کا احترام تو رہنے دیں۔ تو اسی طرح جب جماعت میں آپ تربیت کے مراحل میں سے گزرتے ہیں تو چاہے ذمہ دار کی حیثیت سے بیٹھیں، چاہے تربیت لینے کے لیے بیٹھیں، ہر دو پہلو سے جو ضرورت اور سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم سارے اللہ کے لیے جمع ہیں، اور وہ غالب بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ ہم اپنی استعداد سے کیا حاصل کر لیں گے، اپنے تعلق سے کیا رسائی پا لیں گے، اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا نصیب ہو، اس کے قرب کے لیے جمع ہیں، یہ قرب کے راستے آسان ہوں، تو اس ساری حقیقت میں جو حفاظت ہے وہ بھی تبھی نصیب ہوتی ہے جب بندہ خالص اللہ کے لیے۔ اور فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور یقیناً اللہ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ اب وہ غالب ہے،
وہ اپنے انکار جو ضد سے انکار کر رہے ہیں اس پر بھی شرمندہ ہیں، اس نے مجبور نہیں فرمایا، لیکن حقیقت اتنی طاقت میں ہوتی ہے کہ اس کے سامنے جھوٹ ٹھہر نہیں سکتا۔ وہ جو بے شمار اعتراضات اور وفد کی صورت میں آئے کہ ہم اپنی بات منوا کر آئیں گے، انہیں یہ شرمندگی اٹھانا پڑی کہ ہم جھوٹے ہیں، اپنے جھوٹ پر رہنے کا کوئی بہانہ تلاش کرو۔ یہ اللہ غالب ہے، اور کیسی بدبختی ہے حق معلوم ہو اور پھر حق کی طرف جانا نصیب نہ ہو، یہ کتنی بڑی بدبختی ہے۔ یہ وہ حصے ہیں نا جو قرآن کریم فرماتے ہیں اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، مردہ دل ہیں، سیاہ دل ہیں، کہ یہ اس کیفیت میں کہ حق ظاہر ہے، حق سمجھ آ رہا ہے، لیکن وہ سمجھ نہ خانے دل میں نہیں اتر رہی، اتنا دل سیاہ ہو چکا اپنے جھوٹ کو اور اپنی انا کی تسکین کے لیے۔ اسی لیے صوفیاء فرماتے ہیں نا کہ صوفی میں سب سے آخر جا کر جو کمزوری نکلتی ہے وہ انا کی ہے، بڑا خیال رکھا کر، یہ بڑی باریکی ہے۔ کہیں کوئی بات ذات کی طرف منسوب ہو رہی ہو، یہ گرامر میں بھی ہے نا کہ گرامر کے معنوں میں سمجھ آتی ہے کہ یہ نسبت کدھر ہے، بھلے گرامر کے الفاظ سے نسبت ذات کی طرف آ رہی ہو، تم احتیاط کرو، ہر شے کا رخ اللہ کی طرف کرو، ہر اصول اور ضابطے کا رخ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرو، چونکہ وہی اللہ کی پسند ہے۔ جس شے کو سے روکا گیا ہے وہی اللہ نے ناپسند فرمایا، اور اس سے رکنا حکم ہے اور منع فرمایا ہے۔ اب جس پہلو کو سمجھ نہ آئے، دین اسلام پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی ضروریات، اپنی خواہشات، اپنی زندگی، اپنے اہل و عیال، اپنا گھر کنبہ، کسی پہلو میں یہ محسوس کریں کہ یہاں کیا ہے، وہاں رک کر اپنا تجزیہ کر لیں۔ جب آپ حق کو اور اپنی خواہش کو روبرو کریں گے تو خواہش ہیچ ہو جائے گی، غالب حق آ جائے گا۔ کیوں؟ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کوئی دوسری بات ہے نہیں، اللہ غالب ہے اور حکیم ہے۔ اور جو غالب کا حکم ہے، جو اللہ نے غالب دی ہے بات، اس میں اتنی حکمت پوشیدہ ہے کہ تمہیں ظاہر میں بھی نظر آ رہی ہوگی، اور موقع کے بعد بھی اس حکمت کو محسوس کرتے رہو گے، جانے اس میں کتنی حکمتیں ہوں۔ دین اسلام کا صرف اقرار نہیں ہے کہ اسے مانا جائے، جانا، مانا اور عمل تک۔ اس لیے ضروری ہے کہ جتنی اللہ ہم کر رہے ہیں، جتنا سیکھ سکھا رہے ہیں، جتنی عبادات نصیب ہو رہی ہیں، نمازیں اور حج، روزے، زکوٰۃ، ہر چیزیں جو فرائض پورے کرنے کی اللہ کریم توفیق دے رہا ہے، ان تمام جو دنیا کی امور ہیں یا اسباب ہیں، ان کی تکمیل جائز وسائل سے پوری کرنے کی اللہ کریم جو ہے استطاعت عطا فرما رہا ہے۔ اس کے ساتھ پھر مزید یہ کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں اور قرب الہی جو ہے وہ نصیب ہو، اور بندہ متوجہ اللہ ہو۔ اس سارے کا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جائزہ لیتے رہیں کہ جو شریعت اسلامیہ ہے اس پر عمل ہو۔ ہم شریعت پر عمل دیکھنا چاہتے ہیں، کرنے میں متذبذب رہتے ہیں، اسی لیے تو ہم دوسرے پر اعتراض اٹھاتے ہیں اور ذات کی طرف نہیں دیکھتے۔ تو جب آپ تعمیل حکم میں آئیں گے، جہاں بات دوسرے کی آئے گی وہاں ہاتھ میں تلوار بھی اٹھانی پڑی تو اٹھا لیں گے، لیکن جہاں دوسرے کی بات نہیں تو ہمیشہ آپ ذات کی بات دیکھیں گے۔ تو جب ذات کی بات دیکھیں گے تو حکم تو ذات باری تعالیٰ کا ہے، ایک پہ مقابلہ کس سے ہے؟ اسی لیے تو فرمایا گیا ہے کہ اگر دوسروں کی نسبت دیکھنا چاہتے ہو تو نیکی میں دیکھو، ورع و تقوی میں دیکھو، اور بڑھ کر تاکہ تم عبادت کر سکو۔ تو وہ راستہ ہے جو تقوی کا ہے، جس میں مخلوق کو دیکھ کر اگر شوق پیدا ہونا تو پھر شوق عبادت پیدا ہو۔ اس لیے ان باریک حصوں کو سمجھیے، احتیاط فرمائیے، اپنے کلام میں، اپنے خوراک میں، اپنے رویوں میں،
اپنے معمولات میں یہ خیال فرمائیں کہ اللہ کے روبرو ہیں، اس کا حکم ہے ہمیں تعمیل کے لیے، ہم مخلوق ہیں، محتاج ہیں، اور اس تمام حصے میں جس میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہر بات، کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات جسے ہم بات کا درجہ بھی نہ دیں، وہ معاملہ بھی اللہ کے حضور جا پیش ہونا ہے اور روبرو ہونا ہے۔ تو یہ نازک معاملے ہیں، وہ غفور الرحیم ہے، معاف فرمانا اسے پسند ہے، رحمت کو اس نے لازم فرمایا ہے، وسعت دی ہے۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔